وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ پر کوئی پریشانی نازل کرنا چاہے تو ان کو پوچھو، ان کے یہ جتنے معبودان باطلہ ہیں کیا یہ آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے؟ یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ حبل ہے، یہ عزا ہے، یہ اصحاف ہے، یہ نائلہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ود ہے، سوا ہے، یہوس ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ جو تمہارے مختلف قسم کے بت پڑے ہوئے ہیں کرنی پرنی والے جو تم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جن کے سامنے ہر روز آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہو، طواف کرتے ہو، مناجات مانگتے ہو، جھولیاں پھیلاتے ہو، ان کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہو، ان کے سامنے گر جاتے ہو، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی اتحیات میں، کبھی ان کے سامنے لیٹ جاتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، بیٹے مانگتے ہو، بیٹیاں مانگتے ہو، بتاؤ ان کو اگر اللہ تمہارے اوپر کوئی پریشانی نازل کرنا چاہے تو کوئی ہے جو اس کو دور کر دے؟ اللہ اکبر، سب چپ، کوئی نہیں بولتا۔ اتنی بڑی گارنٹی کون دے گا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور پھر اللہ نے کہا اور اگر اللہ آپ کے اوپر کوئی بھلائی نازل کرنا چاہے تو اے نبی ان سے کہو کیا تمہارے یہ سارے مل کے اس بھلائی کو، جو اللہ میرے اوپر بھلائی نازل کرے گا، یہ سارے مل کے اس بھلائی کو دور کر سکتے ہیں مجھ سے؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اور اس میں ایک اور بھی بات ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کیا اللہ اپنے نبی کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا؟ یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ اگر اللہ آپ کو کوئی پریشانی دینا چاہے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ اور اللہ نے نبی کو پریشانیاں دی۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی، کان وما یکون کے مالک ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، اختیار ہے، سب کچھ اللہ نے ان کو دے دیا۔ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کی شان و عظمت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اختیارات سارے اللہ کے پاس ہے۔ کتنی بیویاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 11، بعض روایات میں آتا 13۔ 13 بیویوں میں سے اولاد کس سے ہوئی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کہاں گئے اختیارات؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اولاد کو ترستی رہی ہیں، اولاد کی کمی محسوس کرتی رہی ہیں۔ ایک مرتبہ عورت آئی ہے، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، جب انہوں نے کھجور دی ہے اس عورت کو کھانے کے لیے حضرت اماں عائشہ نے، تو اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، آدھی اس کو دے دی، آدھی اپنی اس دوسری بیٹی کو دے دی۔ دونوں بیٹیوں کو اس نے آدھی آدھی کھجور دے دی۔ اماں عائشہ کی چیخیں نکل گئی، کاش آج میرے بھی بچے ہوتے، میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، بیٹی ہوتی۔ نبی کی بیوی تھی، اختیار کس کے پاس ہے اولاد کا؟ کیا نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے اماں عائشہ کے گھر میں بیٹا ہو، بچہ ہو؟ کہاں گیا اولاد کا اختیار؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، اولاد کو ترستی رہی ہے۔ حضرت سودا ہے، حضرت زینب ہے، حضرت زینب بنت جاش ہے، اسی طرح حضرت ام سلمہ ہے۔ کتنی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف حضرت خدیجہ سے اولاد ہے۔ پھر 3 بیٹے اللہ نے دیے، تینوں کوئی 2 ماہ کا، کوئی 4 ماہ کا، کوئی 12 18 ماہ کا ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ کس کے پاس ہے اختیار؟ کون سا باپ چاہتا ہے میرا بیٹا مر جائے؟ کیا پریشانیاں نہیں نازل کی اللہ نے اپنے نبی پہ؟ کی ہیں۔ اور یقین کریں صرف بیٹے فوت ہی نہیں ہوئے ہیں، پریشانی اس سے بھی بڑی ہے۔ لوگوں کے فوت ہوتے ہیں بیٹے، بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آیا ہے دنیا میں اس نے جانا بھی ہے۔ اصل پریشانی کیا تھی؟ اصل پریشانی یہ تھی کہ وہ مکے والے بے ایمان کہتے تھے کہ اس کو ہمارے بتوں کی بد دعا لگ گئی ہے، اس کا بیٹا زندہ نہیں رہتا، بیٹیاں زندہ رہتی ہیں۔ یہ پریشانی تھی سب سے بڑی۔ لوگ باتیں کرتے تھے، آتے جاتے بازاروں میں انگلیاں کرتے تھے، اور چھیڑ ساڈے بتانو، لوگ باتیں کرتے تھے، یہ سب سے بڑی پریشانی تھی۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، اختیار میرا ہے، نہیں زندہ رکھنا ہے کسی کو، دیتا ہے اللہ پریشانی کے نہیں دیتا، نبیوں کو دیتا ہے، نبیوں کو دی ہے۔ یہ پیغمبر اعظم ہے، یہ سید اعظم ہے، یہ پوری کائنات کے سردار پیغمبر ہے، پریشان ہے۔ کوئی چھوٹی سی پریشانی ہے؟ بچوں کا، بیٹوں کا فوت ہو جانا چھوٹی پریشانی ہے؟ کون کون سی پریشانی بتاؤں آپ کو؟
کتنی کتنی بڑی پریشانیاں ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ ساحر کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ برداشت کر رہے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے 2 پتھر نہیں باندھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام، یہ پریشانی نہیں ہے؟ آپ ذرا بتائیں مجھے، آج کون سا بندہ ہے ایسا جس کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہوں، یا 1 پتھر ہی باندھا ہوا ہو اس نے بھوک کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، چلو بیٹے تو دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں تو گھر میں بیویوں نے بھی باندھے ہوں گے کہ نہیں؟ وہ بھی تو بھوکی ہوگی، یا گھر میں راشن پڑا ہوا تھا صرف آپ ہی کر رہے تھے ایسا؟ نہیں، پورے پورے گھروں میں، اور بلکہ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کو بھیجا کہ جاؤ میرے 9 گھر ہیں مدینے میں، ان 9 کے 9 گھروں میں پوچھو ایک ہی گھر سے کھانا مل جائے ایک آدمی کے لیے، ملا تھا؟ کتنی بڑی پریشانی ہے، گھر میں کھانے کا نہ ہونا کوئی چھوٹی پریشانی ہے؟ بچوں والے بیٹھے ہوئے ہو، بیویوں والے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی ایک رات بغیر کھانے کے گزار کے تو دکھاؤ، جب کچھ گھر میں نہ آئے، گندم پکڑو نہیں ہے، چاول دیکھو نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز دیکھو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بچے رو رو کے ساری رات گزار دے، بیوی بھی ساری رات بیٹھ کے گزار دے، رو کے گزار دے، تیرے گھر تے جدوں نے آئے لبائی کھ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گزار کے، یہ چھوٹی پریشانی ہے؟ یہ کوئی معمولی پریشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی کو دی ہوئی ہے؟ جابر آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی دیکھو بھوک کی وجہ سے کیا حال ہوا ہے، میری تو انتڑیاں ساتھ لگی ہوئی ہیں، میں نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم سے، اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کے کہا جابر اگر تو نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے تو تیرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی پریشانی تھی؟ یہ عقیدہ آپ سمجھیں، قرآن کہتا ہے اگر آپ پر پریشانی ڈالے تو کون ہے دور کر سکے، اور اللہ پریشانیاں ڈالتا ہے اپنے نبیوں پہ، دکھاتا ہے اگر نبیوں کو پریشانیاں آ سکتی ہیں تم کس بات کی مولی ہو، تم پر بھی آئیں گی۔ نہیں جی وہ سب کر سکتے تھے، جو چاہتے تھے کر دیتے تھے، ادھر کو نظر مارتے تھے ایسے ویسے ہو جاتا تھا، ادھر کو نظر مارتے تھے ایسے ویسے ہو جاتا، تو اللہ کے بندوں نہیں ہوتا تھا جب تک اللہ نہیں چاہتا تھا۔ یہاں پر یہ باتیں مشہور ہیں، فلاں بابے نے 99,000 بندے اینو ویکھیا سلام پھیریا، وہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، ایسے سلام پھیرا 90,000 بندہ ادھر مسلمان ہو گیا، ایسے سلام پھیرا 90,000 بندہ ادھر مسلمان ہو گیا۔ یار نبی علیہ السلام 13 سال مکے چ سلامہ پھیردے رہے، ابو جہل ہی سدھا نہیں ہویا۔ کیا یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ بابے نبی علیہ السلام سے زیادہ کرنی پرنی والے تھے، یہ زیادہ اعلیٰ تھے، یہ زیادہ اچھے تھے، یا ان کے سلام کے اندر زیادہ اثر تھا؟ کیا بتانا چاہتے ہیں یار آپ ہمیں؟ 13 سال نبی علیہ السلام نے محنت کی ہے، کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 313، یہی تھے نا؟ 400 ہو گئے ہوں گے بیبیاں پا کے، 400 ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بیت اللہ میں تہجدیں بھی پڑھتے تھے، سلام بھی پھیرتے تھے، غاروں میں جا کے روتے بھی تھے، ایڑیاں بھی رگڑتے تھے، ناک بھی رگڑتے تھے بیت اللہ کی چوکھٹ کے اوپر، اللہ ان کو کر دے مسلمان۔ کتنے ماننے تھے؟ وہ میرے بھائیوں عقیدہ درست کرو، عقیدہ درست کرو، کیوں یہ نکمے سے عقیدے کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ ایسے کر دیا تو ویسے ہو گیا، ویسے کر دیا تو ایسے ہو گیا۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے بڑے پیاری بات کی ہے، میرے پیغمبر اگر اللہ پر کوئی پریشانی نازل کر دے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو دور کر دے۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ پر بھلائی آ جائے اللہ کی طرف سے تو اسے بھی کوئی آپ سے روک نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔